کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے اور آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، اس کا اعتراف قرآن مجید نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے، اے محبوب پیغمبر ہم تیرے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ 1450 سال ہو چکے ہیں، کتنے لوگ اس دنیا میں آئے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نیچا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہی عزت سے سرفراز فرمایا ہے۔ آج تک نہ کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو نیچا کر سکا ہے، اور قسم خدا کی قیامت کی صبح تک کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کبھی بھی نیچا نہیں کر سکتا۔ بلکہ اگر کسی کو عزت کی ضرورت ہے تو وہ یہ چھچوری حرکت کرتا ہے، ناپاک اور گندی حرکت کا سہارا لیتا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر اس کو شہرت چاہیے تو میرے نبی کے قدموں میں ملتی ہے، اگر اس کو عزت چاہیے تو اس کو عزت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ملے گی۔ لوگ عزت اور شہرت لینا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی شان میں کچھ لوگ گستاخی کر کے اپنے نام کو بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں قرآن مجید یہ بات بیان فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا میں بھی پھٹکار ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی پھٹکار ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اولئک فی الاذلین، یہی لوگ ہیں جو ذلیل اور رسوا ہونے والے ہیں۔ یقین جان لیجئے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے آج نہیں تو کل وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور ہوتا آیا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس تو وہ نرالی شان ہے، صحابہ کا دور ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مشورہ ابھی طلب بھی نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشورے کے طور پر ایک شخص کا نام پیش کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک شخص کا نام پیش کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب نام پیش کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عمر تم کیا میری مخالفت کرنا چاہتے ہو؟ یہ آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ قرآن مجید سورہ حجرات کی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی نہ کرو، اپنی آوازوں کو نیچا کرو۔ صحابہ کو اجازت نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کیا جائے، اپنی زبانوں کو دراز کیا جائے۔ وہ دور تو جا چکا ہے، لیکن آج تک اس بات کو بیان فرما دیا گیا کہ پیارے آقا صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر جانے کے بعد میں وہاں بھی اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا بلکہ آوازوں کو پست کرنا ہے، درود و سلام پیش کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر جا کر آواز کو بلند نہیں کرنا، زور سے نہیں چلانا، زور سے بلند آواز نہیں کرنی، وہاں چہ میں نہیں کرنا، بلکہ وہاں ادب و احترام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے رچنا اور آپ کے قریب ہونے کے بعد میں سلام پیش فرمانا۔ یہ سلام پیش فرمانا ادباً ہو، یہ سلام پیش فرمانا تعظیماً ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق تمام انسانوں سے زیادہ ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بلکہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے امرت ان اقاتل الناس حتی، فرمایا یہاں تک کہ فرمایا کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے یہاں تک قتال کروں یہ کہ وہ لوگ اس بات کی گواہی دے اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی دے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ہوں۔ اگر اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، یقین کر لیجئے کہ وہ ایمان والا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے باپ اور اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اگر مجھے نہیں سمجھتا تو یقین جان لیجئے یہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس بات سے یہ پتہ چلا اپنے باپ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، تمام انسانوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اگر کسی سے ہو تو وہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بات نہیں بنتی جب تک کہ تو اس بات کو نہ کہہ دے کہ یہ جو میری جان ہے یہ آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے، جب تک اس بات کو نہ کہہ دے یہ جو میری جان ہے آپ کے اوپر قربان نہیں ہے۔ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ یہ میری جان آپ کی جان کے اوپر قربان ہے، یا رسول اللہ یہ میری جان رسالت آپ کے اوپر قربان ہے، یا رسول اللہ یہ میری جان آخری پیغمبر کی شان کے اوپر قربان ہے، یا رسول اللہ اس جان کا کیا کرنا جب آپ کی شان کے اندر گستاخی ہو، یا رسول اللہ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے جو بیان فرمائے گئے ہیں اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہوگی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ محبت ہے کیوں؟ اس لیے کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ اگر احسان ہے کسی کے اوپر تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان امت کے اوپر ہے۔ اگر بندے کے پاس میں ایمان نہیں ہے تو اس زندگی کا کیا کرنا؟ بندے کے پاس ایمان نہیں ہے اس مال کا کیا کرنا؟ بندے کے پاس میں ایمان نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے تو پھر اس کا سارے کا آخرت کے اندر لے جا کر کے کیا کرنا؟ یہ سب کچھ دنیا میں ختم ہو جائے گا، کوئی پاس جانے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا حال ہے، جب آخرت میں جائے گا اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کے، کیا اس کے پاس ہوگا؟ یقین جان لیجئے جس کے پاس میں ہدایت نہیں ہے وہ تو ناکام ہے، جس کے پاس میں ہدایت ہے، جس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شخص ایمان لے آیا، جس نے اللہ کے حکموں کو مان لیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان لیا، وہی تو کامیاب دنیا میں بھی ہونے والا ہے، وہی کامیاب آخرت میں ہونے والا ہے۔ جس کو ہدایت مل چکی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تو ملی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ملی ہے، آپ کے طفیل سے ملی ہے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیے کس سے محبت ہوگی؟ اس لیے کہ اگر اولاد سے محبت ہو تو یہ اولاد آخرت کے اندر ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی،
اگر باپ سے محبت زیادہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو یہ باپ ایک بھی نیکی نہیں دے سکتا۔ اگر ماں سے محبت زیادہ ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو یہ اپنی بیوی ایک نیکی نہیں دے سکتی۔ کوئی رشتہ دار کسی سے محبت زیادہ کرتا ہے پیارے آقا کے مقابلے میں تو یہ رشتہ دار اس کو ایک نیکی نہیں دے سکتا۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں اللہ نے دو جگہ بیان فرمایا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کے اندر بیان فرمایا، دوسرا سورہ عبسہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ ان دونوں جگہوں پر مضمون بیان فرمانے کے بعد میں یہ بات بیان فرما دی ہے کہ قیامت کے دن تمہیں کوئی بھی ان میں سے ایک بھی نیکی دینے والا نہیں ہے۔ اگر تمہاری کوئی شفاعت کرنے والا ہے، اگر تمہارا کوئی سفارشی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ نفسا نفسی کے عالم کے اندر ہوں گے۔ اس وقت میں سب پیغمبروں کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب اپنی اپنی میں پڑے ہوئے ہوں گے، سب کہہ رہے ہوں گے اپنے اپنے بارے میں، سب کہہ رہے ہوں گے اپنی جانوں کے بارے میں، لیکن ایک ہی آواز دے گی، ایک ہی آواز بلند ہوگی، اے اللہ میری امت پر رحم فرما، اے اللہ میری امت پر رحم فرما۔ لیکن نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس امت کے بارے میں یہ بات بیان فرما رہے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا اے محمد کیا چاہیے؟ ارفع رأسک، اپنے سر کو اٹھائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو پھر محبت کیوں نہ کی جائے جو نہ دنیا میں ساتھ چھوڑتا ہے نہ قیامت میں ساتھ چھوڑے۔ حالانکہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ان کی امت، ان کی قوم اور دوسرے لوگ جائیں گے، وہ کہیں گے میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، منع کر دیا جائے گا۔ جتنے بھی پیغمبر ہیں سب کے پاس لوگ جائیں گے لیکن منع کر دیا جائے گا۔ آخر میں جس پیغمبر کی طرف رہنمائی ہوگی وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنمائی ہوگی، تو اس سے کیوں نہ محبت کی جائے جس کے اوپر دنیا اور تمام چیزیں قربان ہو، جس کے اوپر ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے ماں باپ قربان ہو، جس کی شان اقدس اتنی نرالی ہو، جس کی شان کا کیا کہنا، جو عظمتوں والا ہو، جو رفعت اور بلندی والا ہو، تو اس کے اوپر ہم کیوں نہ اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ جو دنیا میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کرنے والا بن کر کے آیا ہے، جو ہمارے لیے دنیا میں بھی ہادی بن کے آیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں رکھ دے گا اور یوں کہے گا اللہ میری امت پر رحم فرما، میری امت کو بخش دے، تو پھر ہم کیوں نہ اس کے اوپر سب کچھ قربان کر دیں۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا سب سے اول درجہ رکھتا ہے، اس لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حد درجے کی ہونی چاہیے۔ ایسی محبت ہو جس کے مقابلے میں کسی سے محبت نہ ہو، اور محبت کے مختلف تقاضے ہیں، مختلف انداز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ان باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو لینا، جن باتوں سے منع کیا ان باتوں سے رکنا، یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا کر دے اس کو لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس لیے اللہ نے جن باتوں کا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو ماننا اور زندگی کے اندر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اول درجہ ایمان لانا، دوسرا درجہ نماز کو قائم کرنا، تیسرا درجہ روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا عاشق رسول بنائے۔ اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔